جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک بڑی خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کی صورت میں بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کر پاتے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر صرف حسرت کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ جو لوگ والدین کی خصوصاً ماں کی قدر نہیں کرتے، پھر ان کے پاس سوائے حسرت کے، پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ جان مائیکل امریکہ کی ایک درمیانے درجے کی سافٹ ویئر کمپنی کا مالک ہے۔ مائیکل نے امریکہ میں مدرس کے نام سے ایک NGO بنا رکھی ہے۔ یہ تنظیم امریکہ میں ماؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ مائیکل اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ مائیکل کی ماں ایک بدصورت خاتون تھی۔ اس کی بدصورتی کی وجہ اس کی آنکھ تھی۔ مائیکل کی والدہ کی ایک آنکھ کم تھی، اسی لیے لوگ مائیکل کی والدہ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ لوگوں کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیا کرتی تھی۔ مائیکل بچپن میں اپنی والدہ کی بدصورتی پر شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جب ماں کے ساتھ گھر سے نکلتا تو وہ ماں سے ایک خاص فاصلہ رکھ کر چلتا تھا تاکہ لوگ اس کو اس کا بیٹا نہ سمجھیں۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کے اسکول بھی نہ آئے۔ مائیکل اپنی ماں سے روز لڑتا تھا اور اس سے اکثر کہتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کانا بنانا تھا تو تمہیں شادی کرنے اور مجھے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ ماں روز اس کی باتیں سنتی اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی تھی۔ قصہ مختصر وقت گزرتا گیا۔ اسکول کی تعلیم کے بعد مائیکل اپنے قصبے سے نکلا اور نیو یارک آ گیا۔ اس نے نیو یارک میں شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے اور ایک بیٹی دی، اور اس دوران اس نے کبھی ماں سے رابطہ نہ کیا۔ وہ ایک شام اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو اس کا بیٹا چیختا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے مائیکل سے کہا، بابا ہمارے دروازے پر ایک چڑیل کھڑی ہے۔ مائیکل باہر آیا تو دروازے پر اس کی ماں تھی۔ ماں کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ مائیکل نے ماں کو دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں تم سے بھاگ کر یہاں آیا لیکن تم یہاں بھی میرے پیچھے آ گئی۔ ماں نے معافی مانگی اور آہستہ آواز میں بولی، بیٹا میں تمہیں آخری بار چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پوتوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتی ہوں۔ پلیز بیٹا مجھے مایوس نہ کرنا۔ مائیکل کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو گالیاں دی، سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا اور اس سے سختی سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے بچے تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ ماں نے حسرت سے مائیکل کی طرف دیکھا اور چپ چاپ سیڑھیاں اتر گئی۔ چند دن بعد مائیکل کو اپنے قصبے کی میونسپل کمیٹی کی طرف سے خط موصول ہوا۔ کمیٹی نے خط میں لکھا تھا، تمہاری والدہ چند روز قبل انتقال کر گئی تھی۔ اس نے وصیت میں لکھا تھا، میری تدفین کے سلسلے میں میرے بیٹے کو تکلیف نہ دی جائے کیونکہ اسے بہت دور سے آنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کے کام کا حرج ہوگا۔ کمیٹی نے اس کے بعد لکھا، مرحومہ نے مرنے سے پہلے تمہارے نام ایک خط چھوڑ دیا تھا، یہ خط ہم تمہیں بھجوا رہے ہیں۔ مائیکل نے اس کے بعد ماں کا خط کھولا۔ خط میں ماں نے بہت درد بھری باتیں لکھی اور بعد میں مائیکل سے معافی مانگی اور اس سے کہا، بیٹا میں نے بہت کوشش کی، میں ایک اچھی ماں ثابت ہوں، لیکن افسوس میں ناکام رہی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں ہر ماہ نیو یارک آتی تھی، تمہارے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تم گھر سے نکلتے تو میں تمہیں دیکھتی تھی، تم سے ملے بغیر چپ چاپ واپس آ جاتی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں روزانہ تمہارے جوتے پالش کرتی تھی، تمہاری پرانی یونیفارم دھوتی، استری کرتی اور تمہارا لنچ باکس تیار کرتی تھی۔ میں تمہارے بچپن کے ٹوٹے کھلونے سے کھیلتی رہتی اور ہنستی رہتی تھی۔ بیٹا مجھے معلوم ہے ایک کانی ماں نے تمہیں کتنی تکلیف پہنچائی، میری بدصورتی نے تمہیں کتنا پریشان رکھا، لیکن بیٹا آج میں تمہیں اپنی بدصورتی کی وجہ بتانا چاہتی ہوں۔ مائیکل رکا، اس نے سانس لیا اور دوبارہ خط پڑھنے لگا۔ ماں نے لکھا، بیٹا جب تم 2 سال کے تھے تو تم ایک کیل پر گر گئے تھے جس سے تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، تم بدصورت ہو گئے تھے اور دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو بدصورت نہیں دیکھ سکتی، اس لیے
بیٹا میں نے تمہیں اپنی آنکھ دے دی تھی، ڈاکٹروں نے میری آنکھ نکال کر تمہیں لگا دی تھی، اس کے بعد میں خود زندگی بھر کانی اور بدصورت ہو گئی، لیکن تمہیں ایک خوبصورت زندگی مل گئی۔ اور اس کے بعد مائیکل کی ماں نے آخری فقرہ جو لکھا، یہ فقرہ دنیا بھر کی ماؤں کے جذبات کا عرق ہے۔ اس نے لکھا، بیٹا دنیا کی کوئی ماں بدصورت تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی ماں بری نہیں ہوتی۔ جو احباب مجھے جہاں بھی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، اسی ضمن میں ایک اور بات سنتے چلیے۔ 6 برس کی عمر میں ماں بچھڑی تھی، آج مصلے پر کھڑے ہیں، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، تاحد نگاہ اصحاب جمع ہیں، فرمانے لگے صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر چکا ہوتا، پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی، ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے کہ میں نماز توڑ کر ماں کی بات کو سنتا، میری ماں نے مجھے بلایا ہے۔ آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو یقین مانیے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ان سے دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اور یہ پیغام جہاں تک ممکن ہو سکے آگے شیئر بھی کیجیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔